السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ بلاول کا دورہ امریکہ ممکنہ طور پر اقتدار میں آنے کے لیے امریکی آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ بلاول کے دورے کا اعلان ہوتے ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو لے کر ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلاول کا دورہ امریکہ پاکستان میں تبدیلی کا پیش خیمہ اب بن سکتا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، لیکن اس تبدیلی کے لیے امریکہ کی پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ روابط کا بحال ہونا، ان دونوں کا ایک پیج پہ آنا، ممکنہ طور پر کسی مفاہمت پر پہنچنا، کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ اس وقت اگر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ امریکہ کی طرف رجحان رکھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس کا جو بنیادی طور پر ٹلٹ ہے اس وقت وہ بھی واضح نہیں آ رہا، کیونکہ کبھی ون پیج ڈاکٹرین لگتا ہے کہ ختم ہوگی، اور کبھی لگتا ہے کہ ون پیج ڈاکٹرین ابھی بھی موجود ہے، کبھی لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر دوریاں آ گئیں، اور کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ اسی قوت کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ موجودہ حکومت کی پشت پہ کھڑی ہے۔ لہٰذا ابھی کلیئرٹی کے ساتھ اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بلاول کا جو دورہ امریکہ کا اعلان ہے اس نے ایک سراسیمگی پیدا کر دیا، ایک ڈر پیدا کر دیا، ایک خوف پیدا کر دیا، ایک ہیجان پیدا کر دیا، کیونکہ ہر طرف یہ سوال سیاسی حلقوں میں اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی حلقوں میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یار بلاول آخر جا کیوں رہا ہے، کیا معاملہ ہے، بلاول جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ 14 دن کے اندر جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ دوسری مرتبہ دورے کے اوپر امریکہ چلے گئے ہیں۔ اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک نجی دورے پہ امریکہ گئے ہیں، جبکہ آج سے تقریباً 14-15 دن پہلے بھی وہ امریکہ کا دورہ کر کے واپس آئے تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک نجی دورے پہ گئے ہیں۔ اور تو بار بار نجی دورے امریکہ کی وجوہات کیا ہیں، اور ان کی امریکہ موجودگی کے دوران ہی بلاول کا وہاں پر جانا کچھ نہ کچھ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ وہاں پہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، وہ کھچڑی پکنا موجودہ حکومت کے لیے کسی طور پر ضروری نہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ماضی کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان میں اقتدار میں آیا گیا، اور یہاں پر بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ یہاں پر موجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کر کے، ڈیل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آئے۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، اور موجودہ حکومت کو تو ویسے ہی سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لہٰذا جو تبدیلی کا عمل ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کے عمل میں پاکستان کے عوام پر بھروسہ کیوں نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر پاکستان کے عوام پر بھروسہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر وقت اگر ہم بیرونی قوتوں کی طرف دیکھیں یا ہر وقت اندرونی قوتوں کی طرف دیکھیں، ان کی آشیرواد حاصل کریں، ان کی جو رضامندی حاصل کریں، ان کے ساتھ معاملات طے کر کے اقتدار میں آئیں، تو عوام کے ووٹ کی کسی بھی کی جگہ پر کوئی ویلیو، کوئی اوقات، کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ اور یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج تک سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہو سکا۔ اگر ہم غور کریں ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جو پاور سٹرکچر ہے وہ بھی شخصیات کے گرد گھومتا ہے، اور باہر کی طرف دیکھیں یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ اگر ہم اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف دیکھیں تو وہ بھی شخصیات کے گرد گھومتا ہے، اور وہ شخصیات تمام کی تمام غیر منتخب شخصیات ہیں۔ لہٰذا جو صورتحال ہے پاکستان کی پولیٹیکل رسہ کشی، وہ تمام کی تمام انہی قوتوں پر بیس کرتی ہے۔ اب جب بلاول جا رہے ہیں امریکہ تو دو چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بائیڈن صاحب ہیں وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ایک نیچرل ٹلٹ ہے ڈیموکریٹک فورسز کی طرف، اور وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، شخصی آزادیوں کے حوالے سے، مذہبی آزادیوں کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف رکھتے ہیں۔ اور ابھی تک امریکہ کی جو پاکستان کے ساتھ ناراضگی ہے وہ بنیادی طور پر ڈینیل پرل کیس کے حوالے سے ہے، کیونکہ جس دن جو بائیڈن صاحب نے صدارت کا حلف لینا تھا اسی دن پاکستان کی عدالت سے ڈینیل پرل کیس کے جو نامزد ملزم تھے ان کو رہائی
نصیب ہوئی تو جو ان پر پسند نہیں آئی ان کو کہ یہ کیسے ہے، یہ ہمارے معاملے میں وال اسٹریٹ جرنل کا ایک جرنلسٹ تھا اور اس کو پاکستان کے اندر ایسے بہیمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اس کے جو مرکزی ملزم ہیں ان کو پاکستانی عدالتوں نے سزا دے دی، امریکہ نے اس کا بڑا برا منایا، اور اس وقت کے بعد سے ہی پاکستان کی گورنمنٹ کے جو نئی بائیڈن انتظامیہ ہے ان کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات نہیں۔ لیکن بائیڈن انتظامیہ کے بارے میں یہ بھی ہے بات کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب ان چند شخصیات میں شامل تھے، اطلاعات ہیں کہ ان کو جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن پاکستان میں کرونا وبا کی وجہ سے جو بلاول ہیں اور آصف زرداری صاحب ہیں ان کی حلف برداری میں شرکت نہیں کر سکے، یہ اطلاعات موجود ہیں۔ لیکن بلاول کا اب یہ جو دورہ ہے، اس دورے کے دوران انہوں نے کچھ تقریبات کے اندر انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ 9 جولائی کو وہ کراچی سے روانہ ہو رہے ہیں اور ان کی 17 جولائی کو ممکنہ طور پر پاکستان واپسی ہے۔ اس دوران بلاول صاحب جو امریکہ کے اندر جو لابسٹس ہیں، جو لابنگ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، جو ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں، تو وہ کچھ لابنگ فرمز کے ساتھ، کچھ لابسٹس کے ساتھ، لابی کرنے والے افراد کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے، سینیٹرز کے ساتھ بھی ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ بلاول صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں وہ طے ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اگر بلاول صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں تو اور ان تمام شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ خارج از امکان نہیں کہ ان ملاقاتوں میں پاکستان کی جو اس وقت سیکیورٹی صورتحال ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو انریسٹ ہے، اس کے اوپر بات نہ ہو۔ پاکستان افغان ریلیشن کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اس قسم کے تمام ایران کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر بات نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے جب وہ اقتدار میں تھی یا اقتدار میں نہیں تھی، انہوں نے لابسٹ ہائر کیے ہوئے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مارک سیگل ایک بڑے مشہور لابسٹ ہیں، وہ ہمیشہ سے ہائر رہے ہیں، اور وہ ان کی امریکہ کے اندر جو لابنگ ہے، جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں تک اور با اثر شخصیات تک جو فیصلہ سازی کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان تک رسائی کے لیے یہ تمام لابسٹ کمپنیز اپنا شیئر لیتے ہیں اور اس پر وہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا بلاول صاحب کا جو دورہ ہے وہ حکومت کے لیے یقینی طور پر پریشانی کا سبب بنے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم حکومتی فرنٹ پہ دیکھیں تو یہاں پر بھی خاصا انریسٹ کریٹ ہوا ہے بلاول صاحب کے دورے کو لے کر۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہاں پر شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد دیگر جو پی ٹی آئی کی شخصیات ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی بہت سارے پوسٹ اس حوالے سے موجود ہیں کہ بلاول صاحب جو ہے اقتدار میں آنے کے لیے، امریکی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے وہ خالی ہاتھ آئیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے، شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول اپنا سی وی لے کے گئے ہیں، پھر تانا دیا گیا کونڈولیزا رائس اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ملاقات کا، اور اس طریقے سے دیگر معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ یقینی طور پر پریشان ہے بلاول صاحب کے دورے کے دوران، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو بائیڈن کے ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے ڈیموکریٹک ووٹوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے خاصے پریشان کن ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا اس وقت جو موقف ہے وہ اس حوالے سے خاصا مزے کا خیز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت امریکی ناراضگی ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ، جس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں، ایک ڈینیل پرل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مختلف ایشوز کے اوپر جو ایک گو مگو کی کیفیت ہے وہ بھی خاصی الارمنگ ہے، اور جو اڈوں کے حوالے سے جو سوال ہی نہیں ہوا اس پر جواب دے دینا، اس پر بھی امریکہ خاصا برہم ہے پاکستانی حکومت پر۔ تو یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ امریکہ اپنی اس ناراضگی کا بدلہ چکانے کے لیے کسی قسم کی کوئی سپورٹ ایکسٹینڈ کرے بلاول صاحب کو یا کسی اور معاملے کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب بھی لندن میں مقیم ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات آتی رہی ہیں ماضی میں بھی کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ
سفارتکاروں کے ساتھ، لیکن امریکہ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی کبھی بھی اس حوالے سے سیٹلمنٹ نہیں رہی۔ نواز شریف صاحب کبھی بھی امریکہ کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے کوئی چیزیں ڈیل کر کے سیٹل کر کے اقتدار میں نہیں آئے، یہ بات تو کنفرم ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب بلاول صاحب کا جو دورہ ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کس طریقے سے پیپلز پارٹی اس کو انکیش کرتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے امریکی ایڈمنسٹریشن وہ پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بلاول صاحب کے دورے کے دوران۔ جہاں تک مراد علی شاہ صاحب کا تعلق ہے، مراد علی شاہ صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے طور پر جب وہ پہلی مرتبہ گئے تھے امریکہ تو اس وقت یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھیں کہ جناب مراد علی شاہ صاحب پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں پر نیب کے کیسز ہیں اور نیب کے کیسز کی وجہ سے ان کو ایک ریفیوج چاہیے اور اس کے لیے وہ پاکستان سے اب نکل گئے ہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا۔ اور اب جب وہ دوبارہ گئے ہیں تو دوبارہ سے ہی یہ نئے سرے سے یہ والی چہم گوئیاں بھی شروع ہو گئے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ تمام اطلاعات غلط ہیں۔ وہ بنیادی طور پر بلاول صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک گورنمنٹ پوزیشن ہے، بلاول صاحب کے پاس ایک پارٹی پوزیشن ہے، جبکہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ایک حکومتی عہدہ ہے، وہ پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس حساب سے ان کا ایک اپنا ایک پروٹوکول بھی ہے اور اس پروٹوکول کی بڑی اہمیت ہے۔ اب بلاول صاحب کا یہ دورہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، ان کو کچھ اسسٹنس ملتی ہے، ان کو کوئی آشیرواد ملتی ہے یا آشیرواد نہیں ملتی، قطع نظر اس کے، لیکن پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے کسی اور غیر ملکی طاقت کا دروازہ کھٹکھٹانا یا پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ جانا، یہ کسی بھی صورت مناسب اقدام نہیں، کیونکہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اگر ہم عوام کے ووٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم عوام کی طاقت کی بات کرتے ہیں، اگر ہم عوام کی طاقت کے ذریعے حکومت میں آنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم سلیکٹڈ کا تانا دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو اور پھر ہم کسی اور حکومت کے کسی اور طرف سے سلیکٹ ہو کے پاکستان میں آئیں تو میرا نہیں خیال کہ اس بات کو کسی بھی جمہوریت پسند کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا کوئی زیادہ آسان کام ہے۔ یہ کوئی زیادہ آسان کام نہیں اور نہ ہی ایک اتنا زیادہ قابل پذیرائی ہے۔ بلاول صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے، 100 مرتبہ بنے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئیں، کسی کی حمایت سے، کسی کی سپورٹ سے، کسی بیک چینل سے، کسی چور دروازے سے پاکستان کے ایوان کے اقتدار میں آنا میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی بھی صورت قابل پذیرائی کہا جائے گا، کیونکہ جب آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں کسی کو تو وہ سلیکٹڈ کا بلہ آپ اپنے سینے پہ نہیں سجانا چاہیے، یہ کسی بھی صورت درست اقدام نہیں ہے۔ بلاول صاحب کو پاکستانی عوام کی آشیرواد حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ امریکہ کی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔